فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ مجلس میں اعتبارات الوہیت کے بارے میں بات چل رہی تھی. جس کے اندر 4 صفات ہوں گے وہی ہمارا معبود ہے. خالق، مالک، حاکم، رب. جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا معبود ہے. اور یہ بات بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں، پہلے جز میں توحید کا ذکر موجود ہے، اور محمد الرسول اللہ میں رسالت کا ذکر موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس مجلس میں پنجہ رسالت کے بارے میں کچھ قدر وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑے رحم کا، کرم کا اور بڑے فضل کا معاملہ فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. ہم ان کے امتی ہیں. پچھلی قومیں تمنا کیا کرتے تھے، آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کی امت میں ہوتے. لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کے امت میں ہونے کا شرف بخشا. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب و غریب بنایا تھا. ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال، خوبصورتی کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے اور احسانات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باکمال تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 نام ہیں. ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد. محمد کہتے ہیں
جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اس کو محمد کہتے ہیں، اور احمد کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوتا ہے اس کو احمد کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے اس کائنات میں؟ تو اللہ کے نبی احمد ہیں اور محمد بھی ہیں۔ دنیا میں جتنی تعریفات اور جتنی خوبیاں اور جتنے کمالات اور جتنے محاسن کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے فضائل کو اور آپ کے محاسن کو بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ ہے تو وہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جس آدمی کے اندر خوبیاں ہوتے ہیں، محاسن کا وہ سرچشمہ ہوتا ہے اور کمالات اس کے اندر ہوتے ہیں تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک فطری بات ہے، کسی باکمال آدمی کو جب دیکھتا ہے تو آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے اندر بھی وہ کمالات پیدا ہو جائیں، میں اس کے قریب ہو جاؤں اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا تو وہ چیزیں میرے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے باکمال۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ تین وجہوں سے کرتا ہے، تین چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے جمال، خوبصورتی۔ کسی خوبصورت آدمی کو دیکھتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر اندھیری رات میں سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو میں یہ کام کرتی کہ اس سوئی کو اللہ کے نبی کے چہرے انور سے قریب کر دیتی، تو کرنے کے نتیجے میں ایک نور نکلتا، اس نور کی روشنی میں میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی۔ اتنے حسین اور خوبصورت تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج جو ہے وہ لوگوں کے سورج سے کہیں بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، لوگوں کا سورج تو روزانہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اتنے حسین تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھا، لڑکیوں نے، عورتوں نے دیکھا آپ کے حسن کو تو انہوں نے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ انگلیاں نہیں کاٹے بلکہ اپنے گردنوں کو انہوں نے کٹا دیا۔ ایسی غیر معمولی محبت۔ تو آدمی جب خوبصورت ہوتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کمال، جس کے اندر کمالات ہوتے ہیں، خوبیاں ہوتے ہیں، آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال۔
बहादुरी के एतबार से, ईसार के एतबार से, कुर्बानी के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हिल्म के एतबार से, सब्र के एतबार से, अफ़्व दरगुजर के एतबार से, हर एतबार से अल्लाह के नबी बाकमाल। तो अल्लाह के नबी की ज़ात गिरामी से आदमी को कितनी मोहब्बत होना चाहिए। दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज है नवाल, एहसान। दुनिया में भी होता है, जब आदमी किसी पे कोई एहसान कर देता है तो आदमी उसका मोतक़िद हो जाता है, उसके करीब हो जाता है। और अल्लाह के नबी इतने बड़े मोहसिन हैं, इतने बड़े मोहसिन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी वजह से इस कायनात को वजूद बख्शा है। अगर आपको पैदा करना मकसूद और मंजूर ना होता तो कायनात की कोई चीज इस दुनिया में मौजूद ना होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी रहमतुल लिल आलमीनी से हर मखलूक ने फायदा उठाया। मजदूरों ने फायदा उठाया, बूढ़ों ने फायदा उठाया, और औरतों ने फायदा उठाया, और जितनी मखलूकात हैं सारे लोगों ने आपकी रहमतुल लिल आलमीनी से फायदा उठाया। अरे जमाने जाहिलियत में तो होता ऐसा था कि किसी घर में कोई बच्ची पैदा हो जाती तो फौरन उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था उस जमाने में। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद फरमाया कि देखो जिसके घर में 2 बच्चियां पैदा हो और उसका बाप उन बच्चियों का अच्छा इंतजाम करे और मुनासिब रिश्ता आने पर उसका निकाह करे, कल क़ियामत के दिन उस बच्ची का वालिद मुझसे इतना करीब होगा, इतना करीब होगा, जैसे हाथ की 2 उंगलियां एक दूसरे से करीब होती हैं, क़ियामत के दिन भी वह शख्स मुझसे इतना करीब होगा। जो भी बच्ची पैदा होती जमाने जाहिलियत में उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे, अपना इस्लाम से पहले का वो वाकया वो बयान करने लगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा गुनाह तो ऐसा है जो आसमानों से भी बड़ा है, जमीन से भी बड़ा है, क्या मेरी मगफिरत हो सकती है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के बंदे आखिर वो कौन सा गुनाह है तेरा जो आसमानों से भी बड़ा है, जमीन से भी बड़ा है? तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तूने शिर्क किया, क्या तूने झूठ बोला, या कोई और तूने गुनाह किया? तो वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरा गुनाह इतना है, इतना बड़ा है जो आसमानों से भी बड़ा है, जमीन से भी बड़ा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे जरा सुना दे वो कौन सा गुनाह है। तो वो सहाबी सहमते हुए, कांपते हुए अपने उस वाक़े को बयान करने लगे, मेरे इलाके में ये रिवाज था, जिस घर में कोई बच्ची पैदा होती फौरन उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बहुत जमाने के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, 14 साल के बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। तो मेरी बीवी मोहतरमा ने कहा, देखो बड़ी आरजुओं के बाद ये लड़की पैदा हुई है, हम इसको छुपा के रखेंगे, अगर मालूम हो जाएगा तो ये बच्ची जिंदा दरगोर हो जाएगी, हम इसको छुपा के रखेंगे। बहरहाल वो छुपा के रखे। कुछ दिन गुजर गए, बच्ची जरा बड़ी हो गई, चलने फिरने के काबिल हो गई। एक दिन वो सहाबी अपनी छोटी सी बच्ची को लेके बाजार की तरफ निकलते हैं तो अबू जहल देख लेता है। देख के कहने लगा, अच्छा तेरे घर में बच्ची भी पैदा हो गई और चलने फिरने के भी काबिल हो गई है, अभी तक तू उसको जिंदा दरगोर नहीं किया है। उसके बाद उसने वार्निंग दिया, अगर तू इस बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं करेगा तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। ये धमकी वो सहाबी सुने तो उनके पैरों के नीचे से जमीन उखड़ गई। सीधा अपने घर आए। आने के बाद अपनी छोटी सी बच्ची से कहने लगे, चल मैं तुझे तेरे मामू के घर छोड़ के आता हूं। वो बच्ची तैयार हो गई, एक हाथ में बच्ची को पकड़े और एक हाथ में सब्बल लेके अब निकल रहे हैं। शहर भी खत्म हो गए, बिल्कुल वीरान सा है, जंगल है, कोई लोग नजर नहीं आते। वो छोटी बच्ची मासूमाना अंदाज में अपने अब्बा जान से कहने लगी, अब्बा जान सारे शहर गुजर गए, वीरान है, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है, इस जंगल में मेरे मामू का घर कहाँ है, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे?
تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا، بچی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت آگے چلا، چلنے کے بعد ایک پہاڑ آیا، وہ پہاڑ کی وادی میں ایک قبرستان تھا، میں وہاں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس بچی کی قبر میں کھودنے لگا، اور وہ بچی کی حالت ایسی ہے کہ میں اس کی قبر کھود رہا ہوں اور وہ بچی قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے، قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی، لیکن ابو جہل کی دھمکی تھی، اگر تو اس بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کی قبر کھود رہا تھا اور وہ بچی ہے کہ قبر میں سے مٹی نکال رہی تھی۔ قبر تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد میں اس چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ وہ چھوٹی بچی معصومانہ انداز میں مجھ سے کہنے لگی، ابا جان میرا قصور تو بتا دے، میری غلطی تو بتا دے، کس جرم میں تو مجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے؟ اگر مجھے ایسا کرنا ہی تھا تو کم از کم مجھے گھر میں کہہ دیا ہوتا، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرات صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے بعد پھر وہ صحابی فرماتے ہیں وہ بچی بار بار التجا کرنے لگی، درخواست کرنے لگی، ابا جان مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ لیکن مجھے رحم نہیں آیا، میں اس بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ بار بار وہ بچی رحم کی گزارش کر رہی تھی، درخواست کر رہی تھی، لیکن مجھے اس پر کوئی رحم نہیں آیا۔ قبر میں ڈال کے مٹی ڈال دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کو آیا تو روزانہ وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، ابا جان یہ دنیا تو مختصر ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، میدان محشر کا وہ دن ہوگا، اس دن میں تیرا گریبان پکڑوں گی اور تجھ سے حساب لوں گی۔ روزانہ وہ بچی میرے خواب میں آ کے کہتی ہے۔ اتنا سننا تھا، پھر حضرات صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ صحابی فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ذرا آپ بتائیے میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایک صورت میں تیری مغفرت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ تو صدق دلی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فوراً وہ صحابی ہاتھ بڑھائے اور اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، جا تیرے آسمان جیسا گناہ اور زمین جیسا بڑا گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اندازہ لگائیے اس واقعے سے، اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورتوں کو کیا ہے، کوئی بچی پیدا ہوتی تو فوراً اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد فرمایا، جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں اور اس بچی کا والد اچھا انتظام کرے اس بچی کا اور مناسب رشتہ آنے پر اس کا نکاح کرے، قیامت کے دن اس بچی کا والد مجھ سے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی، وہ شخص بھی جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آدمی دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ کرتا ہے، جمال کی بنیاد پہ، کمال کی بنیاد پہ اور نوال کی بنیاد پہ، احسان کی بنیاد پہ آدمی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ محسن اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے؟ محبت لفاظی کا نام نہیں ہے، زبان سے بول رہے ہیں اللہ کے نبی سے مجھے محبت ہے، اللہ کے نبی سے مجھے محبت ہے، لیکن اطاعت کا ثبوت نہیں، اتباع نہیں، تو وہ محبت ہی نہیں ہے۔ محبت متقاضی ہے اطاعت کی، محبت متقاضی ہے اتباع کی، وہ محبت ہی نہیں جس میں اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو۔ آج ہمارے پاس ربیع الاول کے مہینے میں ایسی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے
اور عنوان یہ دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول، ہم محب رسول، وہ اللہ کے نبی کو ہم چاہنے والے. پورا خیر القرون اٹھائیے، کسی سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں ہم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں. ایسا آدمی عاشق نہیں ہو سکتا. لوگوں کو ستانے والا، لوگوں کو تکلیف دینے والا اور سڑکوں کو جام کرنے والا، ایسا آدمی اللہ کے نبی کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے کیا طریقہ چھوڑا، کیا اسوہ چھوڑا، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غیر ضروری چیزیں ہم کر رہے ہیں جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسی چیزوں کو ہم کر رہے ہیں اور عنوان دے رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو دو عنوان بکثرت ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں اور اس پہ بہت اچھی گفتگو بھی ہوتی ہے. ایک عنوان ہے میلاد کا اور ایک عنوان ہے سیرت کا. دیکھو، میلاد کے کوئی بھی منکر نہیں ہے. میلاد کے معنی کیا ہے؟ خوشی کے. اصل میں کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچے کا دنیا میں آنا. ظاہر ہے یہ خوشی کی چیز ہے. اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر آدمی اس سے خوش ہوتا ہے. میلاد کے کوئی بھی منکر نہیں ہے. میلاد کے معنی خوشی کے. اور ایک چیز ہے سیرت. سیرت کس کو بولتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، آپ کے فضائل کو یہ کیا ہے؟ سیرت کہا جاتا ہے. آپ کے شمائل کو سیرت کہا جاتا ہے. اب دونوں میں فرق سمجھیے، میلاد اور سیرت میں فرق سمجھیے. اس سے پہلے وضاحت آئی کہ میلاد کے معنی خوشی کے ہیں اور ہر کوئی آدمی اس کا منکر نہیں ہے. اب میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا بھائی، اس کو ایک مثال سے میں سمجھا دوں. دیکھو، ہماری مدرسے کی مسجد ہے، مسجد عثمان ابن عفان. یہ مسجد کو ہم لوگ بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں. مسجد کی وضاحت ایسی ہے کہ اپنے لوگ بھی دیکھ کے اس کو پہچانتے ہیں، غیر بھی دیکھ کے اس کو پہچانتے کہ یہ مسجد ہے. اب میرے دل میں خیال ہوا کہ مسجد کے اوپر تقریر کرنا. اب میں بول رہا ہوں یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، خالی ایک بول رہا ہوں تو کیا بولیں گے؟ ارے دیوانہ ہے، ارے پاگل ہے، بولتے نہیں بولتے؟ ارے سب کو معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کے تقدس کو بیان کرتے، مسجد کی عظمت کو بیان کرتے، مسجد کے فضائل کو بیان کرتے، اور جو لوگ مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں اس کے فضائل اور خوشخبریوں کو بیان کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. تو میرے دوستوں، اندازہ لگائی، کوئی آدمی یہ کہہ رہا اللہ کے نبی اس دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی اس دنیا میں پیدا. ارے ہر آدمی جانتا ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے اور وہ سیرت ہماری زندگی میں منتقل ہو جائے. اصل چیز تو یہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، میلاد کیا ہے؟ منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. میلاد منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوا تو خوشی مناتے نہیں مناتے؟ بچہ پیدا ہوئی تو مناتے، بچی پیدا ہوئی تو فون بھی نہیں کرتے، فون بھی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، رحمتیں آتی ہیں بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. تو کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، میلاد منائی جاتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ 9 ربیع الاول کو ہوئے، 12 کو ہوئے. بہرحال وہ ایک بحث الگ ہے. بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. اب آدمی یہ سوچ رہا میں بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہونا تھا. ہوتا ہو نا؟ نہیں. اللہ کے نبی صبح کے وقت پیدا ہوئے. اب کوئی آدمی یہ سوچ رہا میں بھی صبح کے وقت پیدا ہونا تھا. ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو میلاد کیا ہے؟ منائی جاتی ہے، اور سیرت کیا ہے؟ اپنائی جاتی ہے. میلاد منانے کو جشن کہتے ہیں اور سیرت اپنانے کو مشن کہتے ہیں. میلاد منانے کو جشن کہتے ہیں اور سیرت اپنانے کو مشن کہتے ہیں. اب دونوں میں اہم کون سا ہے؟ جشن ہے، مشن ہے؟ مشن ہے. جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کام ہم نہیں کر رہے.
سیرت کو اپنانا چاہیے, اپنی زندگی میں اس کو منتقل کرنا چاہیے. وہ کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اور جشن کے اندر لگے ہوئے ہیں. بہرحال ایک الگ موضوع ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے آدمی کو بہت ہی زیادہ محبت ہونا چاہیے, اپنی جان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ آدمی کو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے محبت ہونا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے اور اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہنے نہ لگ جائے. اس وقت تک کوئی آدمی ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا. تو آج کی جو مجلس میں محمد الرسول اللہ کے بارے میں بات کرنا ہے. گزشتہ مجلس میں اعتبارات الوہیت کا تذکرہ ہوا تھا. آج انشاءاللہ پنجہ رسالت کے بارے میں تذکرہ کریں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 حیثیتوں سے رسول مانتے ہیں. کتنی حیثیتوں سے؟ 5 حیثیتوں سے رسول مانتے ہیں. پہلی حیثیت اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی معلم ہیں, علم دینے والے. انما بعثت معلما, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی ہمارے معلم, علم دینے والے, اور ہم کیا ہیں؟ متعلم, علم لینے والے. دوسری حیثیت اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ مربی. اللہ کے نبی تربیت کرنے والے ہیں, ہماری تربیت کرنے والے ہیں. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ مربا, تربیت پانے والے ہیں. ہم لوگ تربیت پانے والے ہیں. تیسری حیثیت اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ مزکی, دلوں کا تصفیہ کرنے والے. دلوں کے اندر جو گندگی ہے اس کو نکال کے کیا ہے؟ دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو, اللہ کے نبی کی محبت کو بٹھانے والے ہیں. اللہ کے نبی مزکی ہیں تو ہم کیا ہیں؟ مزکا ہیں. ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے, ہمارے دل کی صفائی ہو رہی, تو ہم کیا ہیں؟ مزکا ہیں. اللہ کے نبی کیا ہے؟ مزکی ہیں. چوتھی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی مطاع اور متبوع ہیں. مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے, متبوع کہتے ہیں جس کی اتباع کی جائے. بولے جیسا کرنا یہ اطاعت ہے, بولے جیسا کرنا یہ اطاعت, اور کرے جیسا کرنا یہ اتباع. اللہ کے نبی جیسا کرے اس کے مطابق کرنا, جیسا بولے اس کے مطابق عمل کرنا, یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور کرے جیسا کرنا یہ اتباع ہے. تو اللہ کے نبی مطاع ہیں تو ہم کیا ہیں؟ مطیع ہیں, ان کی اطاعت کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء اور صالحین ہیں. اس کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے نبی کی ہمیں اطاعت کرنا ہے اور ان کی اتباع کرنا. حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذہن اور مزاج ایسے بنایا تھا, جو کچھ اللہ کے نبی فرماتے حضرات صحابہ فوراً اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے, تیار ہو جاتے. اطاعت کا ایسا جذبہ تھا حضرات صحابہ کے اندر. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ حضرات صحابہ کے پاس شراب بہت محبوب غذا تھی. ہر صحابی بڑی رغبت کے ساتھ شراب کو پیا کرتے تھے. لیکن جب شراب کی حرمت سے متعلق جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, جب یہ آیت اللہ کے نبی میں نازل ہوئی تو آپ نے ایک منادی کے ذریعے سے اعلان فرمایا جاؤ جا کے حضرات صحابہ سے کہنا
کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے جب وہ منادی اعلان کیا، اعلان کرنے کے نتیجے میں حضرات صحابہ جو اپنے گھروں میں شراب کو رکھے تھے فوراً وہ مٹکوں کو توڑے اور پھوڑے اور شراب کو اس طرح بہا دیے زمین پر کہ جس طرح بارش کے بعد بارش کا رکا ہوا پانی زمین پر بہتا ہے، اس طریقے سے حضرات صحابہ ساری شراب کو زمین پر بہا دی۔ اسے کہتے ہیں میرے بھائی اطاعت۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ ملک شام کو جا کے شراب خرید کے لایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ جب وہ داخل ہو گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے، تو اپنے شراب وہیں رکھے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے پوچھے، اللہ کے نبی میرے مال کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شراب تو حرام کر دی گئی ہے، فوراً اس کو بہا دو۔ تو وہ صحابی ذرا بھی تأمل نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، ملک شام سے میں یہ شراب خرید کے لا رہا ہوں۔ ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آیا، فوراً اللہ کے نبی کا وہ حکم سنے تو فوراً اس مشکیزے کو، اس مٹکے کو توڑ دیے، پھوڑ دیے اور شراب کو بہا دیے۔ میرے بھائی اسے کہتے ہیں اطاعت۔ جو بولے اللہ کے نبی اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے، اور ایک ہے اتباع، کرے جیسا کرنا، جیسا اللہ کے نبی کرے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارے بیٹھنے کا انداز اور ہماری خلوت کی زندگی اور ہماری جلوت کی زندگی، یہ سب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کیا کرتے تھے، جس طریقے سے آپ زندگی گزارا کرتے تھے، اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ حضرات صحابہ ایسی اتباع کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ ہجرت کا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی سے اتنی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے ابوبکر کے چلنے کا انداز بھی ویسے ہی تھا، جیسے بات کرتے تھے ویسے ہی ابوبکر صدیق بات کرتے تھے، جیسے کپڑے پہنتے تھے ابوبکر کے کپڑے پہننے کا انداز بھی ویسے ہی تھا۔ تو تابع اور متبوع میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، کون تابع ہے کون متبوع ہے، اتنی اتباع تھی۔ جب مدینے میں داخل ہو گئے تو مدینے کے لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہو گئی، کون اللہ کے نبی ہیں کون ابوبکر ہیں، اتنی اتباع۔ جیسے ابوبکر اللہ کے نبی چل رہے ہیں تو ابوبکر بھی ویسے ہی چل رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو محسوس کرے، فوراً ایک چادر نکال کے اللہ کے نبی کے کندھے پہ، آپ کے سر مبارک پہ ڈالے، تو مدینے کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ اتنی اتباع ہونا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ کویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو جا تو میں ہو جا، میں تن بن جاؤں تو جان بن جا، کوئی اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں تو اور ہے، میں اور ہوں تو اور ہے۔ اتنی اتباع ہونا، اتنی اتباع، چونکہ اللہ کے نبی متبوع ہیں ہمارے، ان کی اتباع کی جائے، اور اللہ کے نبی ہی کی اتباع کرنا ہے، اللہ کی اتباع کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی اتباع ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اونگتے نہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ہمارا کیا ہے، تھوڑی دیر بیان میں پڑھے تو اونگنا شروع ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانس نہیں لیتے، ہمارا کیا ہے، سانس لیتے ہیں، ذرا نہیں لے کے بتانا کیا ہوتا، کیا کر سکتے اتباع اللہ کی؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ ان بندوں سے فرما دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں بول رہے کہ میری اتباع کرو، بلکہ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔
جو آدمی اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی حیثیت کیا ہے؟ مطاع ہیں، اور کیا ہے؟ متبوع ہیں، اور ہم ان کی اتباع کرنے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پانچویں حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی بشیر اور نذیر ہیں، خوشخبری دینے والے، خوشخبری سنانے والے۔ جو آدمی دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھ کے زندگی گزارتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ سوچ سوچ کے قدم رکھتا ہے، پھونک پھونک کے عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا ہے؟ بشیر ہیں اور نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ جو کوئی بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، سرکشی اور بغاوت میں اس کی زندگی گزرتی ہے، تو اللہ کے نبی ڈرانے والے بھی ہیں، وعیدیں بھی سنانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بشیر اور نذیر ہیں۔ تو کتنی حیثیتیں ہو گئیں اللہ کے نبی کی؟ ہم اللہ کے نبی کو 5 حیثیتوں سے رسول مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ معلم ہیں، دوسری حیثیت مربی ہیں، تیسری حیثیت مزکی ہیں، اور چوتھی حیثیت مطاع اور متبوع ہیں، اور 5ویں حیثیت کیا ہے؟ بشیر اور نذیر ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم اللہ کے نبی کو 5 حیثیتوں سے رسول مانتے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔